ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10 صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، ماہ ذی الحج کی آمد ہے، سو اسی خیال سے کہ ہم لوگ ماہ ذی الحج کی فضیلت اور اس کے مقام و مرتبہ کو جان کر اس ماہ مقدس کی راتیں اور دن اس طرح بسر کر سکیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے روزوں کے ساتھ، راتوں کے قیام کے ساتھ اپنی بندگی بہتر طریقے سے پیش کریں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ سو اس سلسلہ میں قرآن حکیم سے میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ووعدنا موسیٰ 30 لیلہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ واتممناها ب10، اور 10 کے ساتھ ہم نے اسے پورا کیا۔ اب جو 10 راتیں اس 30 کے وعدے کو پورا کرنے والی ہیں، جس سے 30 کا عدد 40 کا بن گیا، ان 10 راتوں کے حوالے سے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ سو ہم آج کی اس نشست میں اس ماہ مقدس کے پہلے 10 دنوں کی بات ہی کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل محبوب نہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی، سوائے اس کے کہ ایک آدمی اپنی جان اور مال لے کر گھر سے نکلے اور پھر کچھ واپس نہ لائے۔ اور اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ انصاری راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی دن محبوب نہیں، اور اس کے ہاں یہ دن سب سے زیادہ افضل ہے۔ عرض کیا گیا اور کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی؟ فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد بھی اس طرح نہیں ہے۔ اور ساتھ فرمایا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی اس طرح ہے، سوائے اس کے کہ آدمی کا گھوڑا بھی زخمی ہو جائے اور اس کا چہرہ بھی خاک آلود ہو جائے۔
حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا وہ راوی ہیں کہ ایک نوجوان کی یہ حالت تھی کہ جب ذی الحج کا چاند نکلتا تو وہ روزے شروع کر دیتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے اسے بلایا اور پوچھا، ان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ ایام مشاعر ہیں، یعنی ایام حج۔ ایام مشاعر سے مراد ہے کہ ان دنوں میں حج کی رسوم ادا کی جاتی ہیں، مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ عرض کیا یہ ایام مشاعر اور ایام حج ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں بھی میں کروں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے ان حج کرنے والوں کی دعاؤں کے ساتھ شریک کر لے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت خواہش ہے اور کیسی خوبصورت آرزو۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر تیرے لیے ہر دن جو تو روزہ رکھے گا 100 غلام آزاد کرنے، 100 اونٹ خیرات کرنے، اور 100 گھوڑا جن پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کا مال لدا ہوا ہو، مال رکھا ہوا ہو، اس کے برابر ثواب ہے۔ اور پھر فرمایا، اور جب یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحج ہوگا تو تیرے لیے اس میں 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ صدقہ کرنے، اور 1000 گھوڑا جس پر اللہ کی راہ میں سامان جہاد ہے، اس کے برابر ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یوم عرفہ، یوم عرفہ کی کیا بات، ارشاد فرمایا، اور جب یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا دن ہوگا تو تیرے لیے 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹ صدقہ کرنے، اور 2000 گھوڑے جن پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کا سامان لدا ہوا ہوگا، اس کے برابر ثواب ہوگا۔ اور پھر رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں کو، 4 مہینوں کو، 4 عورتوں کو، اور 4 ایسے افراد جو جنت میں پہلے داخل ہوں گے، اور 4 وہ جنت جن کی مشتاق ہوگی، یعنی جنت کو بھی شوق ہوگا کہ یہ 4 لوگ مجھ میں داخل کیے جائیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ یعنی 4 کے عدد میں اللہ تعالیٰ نے دنوں کو، مہینوں کو، 4 عورتوں کو، جنت میں پہلے داخل ہونے والوں کو، اور وہ 4 خوش نصیب کہ جنت جن کی مشتاق ہے، جنت کو جن کا شوق ہے کہ یہ مجھ میں داخل ہوں، انہیں منتخب کیا۔ دنوں کی بات آئی تو دنوں میں ایک دن یوم جمعہ کا دن، کہ جس میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جب کوئی بندہ خدا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دوسرا، عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحج، جس روز
حج کا منسک اکبر ادا کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا دن یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے، جس کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر عید الاضحیٰ کے دن بندہ مومن کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانور کا خون بہانے سے افضل نہیں ہے، اور جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ پہلے قطرے کا گرنا بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور چوتھا دن ہے یوم عید الفطر، اور یہ وہ دن ہے جس روز اللہ رب العزت اپنے روزہ دار بندوں کو خوشیاں عطا کرتا ہے، اور یہ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے، ہر مزدور اپنی مزدوری مانگتا ہے، میرے بندوں نے مہینے کے روزے رکھے، اب وہ عید کے لیے نکلے ہیں، اپنی مزدوری مانگتے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے امت محمد اس حال میں واپس آ جاؤ کہ میں نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ اکبر۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں واپس آ جاؤ کہ میں نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اور 4 مہینے جنہیں حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ 4 عورتیں حضرت مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ، اور جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی توحید اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا قبول کیا۔ تیسری حضرت آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، اور فرعون ان پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ وہ داستان جدا ہے، اس کا ذکر نہیں کر رہا، مگر اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حضرت آسیہ بنت مزاحم نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے باری تعالیٰ تو مجھے اس کے ظلم سے رہائی عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض فرما دی۔ اور چوتھی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور 4 وہ لوگ جو جنت میں پہلے داخل ہوں گے، ان کی نسبت فرمایا عربوں میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہونے والوں میں پہل کرنے والے ہیں۔ اہل فارس میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ پہل کرنے والے ہیں۔ اہل روم میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ جنت میں داخل ہونے میں پہل کرنے والے ہیں۔ اور حبشہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول، وہ پہل کرنے والے ہیں۔ اور وہ 4 خوش نصیب کہ جنت کو بھی شوق ہے کہ اے مالک ارض و سما ان 4 کو مجھ میں داخل کر دے۔ وہ 4 خوش نصیب ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنت بھی شوق رکھتی ہے کہ انہیں مجھ میں داخل کیا جائے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا جس نے یوم الترویہ کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے ابتلا پر صبر کرنے کی طرح اجر دے گا، اور جس نے عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ثواب کی طرح ثواب دے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب یوم عرفہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ اس دن سے زیادہ کسی دن بھی دوزخ سے لوگ آزاد نہیں ہوتے، اور جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا وہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، اے مالک ارض و سما، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک جوڑوں کے تصدق ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ماہ ذی الحج اور بالخصوص ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دن روزے کے ساتھ، نماز کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، نماز کی پابندی کے ساتھ، صدقہ و خیرات کے ساتھ، اور دیگر ہر طرح کے اعمال حسنہ کے ساتھ بسر